اور میرے معزز طالب علم السلام علیکم۔ آج ہم اکثر تمام لوگ ہی خصوصاً ٹیچر سوشل میڈیا پہ ایک خبر سنتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا دوست ملک ہے چائنا، اس کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ بالکل ٹیچر حضرات کو تو زیادہ اس کا پتہ ہے، اسٹوڈنٹس بھی اپنے بڑوں سے، بہن بھائیوں سے، امی ابو سے سنتے ہوں گے۔ تو وائرس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے اور کس طرح سے انسانوں کے اندر اور ادر لیونگ آرگنزم ہمارے پاس جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں بیماریاں پھیلاتا ہے۔ اب وائرس ایک اتنا چھوٹا آرگنزم ہے ہمارے پاس، اینڈوٹاکسن ہے، کہ جو کہ ایک کپڑے، آپ کے یہ کپڑے کے اندر جو سوراخ ہے یا ہول ہے، اس میں سے بھی پاس ہو جاتا ہے، ایزیلی گزر جاتا ہے، اتنا یعنی کہ یہ چھوٹا ہے۔ اب یہ اس طرح سے یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس بہت ساری بیماریوں کے وائرسز موجود ہیں، اسمال پاکس موجود ہے، چکن پاکس ہے، پولیو ہے، ان کی ویکسین بھی ہمارے پاس موجود ہے، سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو خدا نہ خواستہ اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ ویکسین لگاتے ہیں یا ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایسا وائرس ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوا ہے، نہ اس کی ویکسین ہے، نہ اس کی کوئی ادر میڈیسن ہے کہ جس سے اس کو ان ایکٹیو کر سکیں اور وقتی طور پہ تو کم از کم ان کو نجات مل سکے اس کی۔ لیکن وہ لوگ ناکام ہیں اس چیز کے اوپر۔ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہیں اس چیز کو ختم کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں؟ اب کچھ سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ اس بیماری کو ختم تو نہیں ہو سکتی، وائرس ایک ایسی چیز ہے جو ان ایکٹیو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اب اس کو وہ خوراک ملی ہوئی ہے، خوراک اس کو ملی ہوئی ہے تو وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ریپروڈکشن اپنی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی وہ خوراک ختم ہو جائے گی تو وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری ختم ہوگی، اب جیسے ہی دوبارہ اس کو خوراک ملے گی دوبارہ وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، سوری، تو دوبارہ جب وہ ایکٹیو ہوگا اور دوبارہ طاقتور ہوگا دوبارہ واپس آئے گا، اور یہی بیماری ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ سائنٹسٹ کہ آپ اس بیماری کو ان ایکٹیو کرنے کے لیے، اس وائرس کو ان ایکٹیو کرنے کے لیے دن میں 10، 12، 15 دفعہ منہ کے اوپر پانی ڈالیں۔ اب پانی ڈالنے سے وہ کیا ہوگا کہ وائرس جتنا بھی ہے وہ بہہ جائے گا۔ اب تھوڑا سا دین اسلام کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ ہم لوگ دن میں، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم دن میں 5 دفعہ منہ کے اوپر پانی ڈالیں۔ کس صورت میں؟ وضو کر کے، نماز پڑھ کے، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے، یہی ہے نا؟ اسی طرح جی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے ہم لوگ صفائی ستھرائی کر کے تو اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک رکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری بات، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمیں پردے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے اس معاملے میں۔ اب ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فائدہ ہے، ہمیں بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ وضو کرنے سے جتنے بھی اینڈوٹاکسن ہوتے ہیں یہ بہہ جاتے ہیں نیچے۔ اسی طرح سے جب پردہ کرتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ انوائرمنٹ کے اندر یہ اینڈوٹاکسن ہے تو وہ بھی بچاؤ ان کا ہو جاتا ہے، وہ انٹر نہیں ہو سکتے سانس کے ذریعے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا کہ دین اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں انہی میں ہماری فلاح ہے، انہی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، انہی میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اب وہی لوگ پردہ کرنے کے اوپر مجبور ہیں، پردہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے، یہ وائرس اتنا انوائرمنٹ کے اندر پھیل چکے ہیں کہ انہیں بارڈر بھی بند کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ حتیٰ کہ اپنے طور پہ کوشش بہت کر رہے ہیں کہ وہ کپڑا پہنے، وہ ماسک چڑھائیں، وہ سب کچھ کریں، جسم کو فل کور کریں۔ آخر کار انہیں اسلامی قوانین پہ عمل کرنے کی مجبوری پڑ گئی ہے کہ وہ اب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر۔ اب دیکھیں ہمارے دین میں کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نہیں مانتے اس چیز کو، وہ بھی اس چیز پہ عمل کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں۔ اب وہ کر تو رہے ہیں، لیکن وائرس ایک ایسی چیز ہے، میں نے پہلے بتایا کہ یہ کپڑے کے سوراخ میں سے بھی گزر جائے گا، لیکن وہ اس چیز کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر کر بھی لیں گے کسی میڈیسن کے ذریعے، میں نے کہا ان ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن دوبارہ جب اسے اپنی فوڈ میں لے کے دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی
وضو کرتے اگر مسلمان ہوتے اور اسلامی قوانین پہ عمل کرتے تو اس چیز کی نوبت ہی نہ آتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام اور حلال میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے. تو بحیثیت مسلمان میرا آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اسلامی قوانین کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ دین اسلام میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے. بہت شکریہ. آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ برائے مہربانی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ہمارے اسلامی قوانین میں ہی ہماری بھی فلاح ہے, اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے. بہت شکریہ.